کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک عام مڈل کلاس شادی کے پیچھے کتنی قربانیاں، دباؤ اور مالی مشکلات ہوتی ہیں؟ ہم سب نے شاندار شادیوں میں شرکت کی ہے جہاں ہر چیز چمکتی دمکتی نظر آتی، خوبصورت لباس، عالی شان ہال، مہنگا کھانا اور بے شمار مہمان۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان سب کے پیچھے کیا کہانی چھپی ہوئی؟ پاکستان میں شادی کو صرف دو افراد کا بندھن نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ ایک سماجی مقابلہ بن چکا ہے جہاں ہر کوئی دوسرے سے زیادہ خرچ کر کے عزت کمانا چاہتا ہے۔ والدین اپنی پوری زندگی کی کمائی ایک دن کی تقریب پر لگا دیتے اور اکثر قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ لیکن آخر یہ سب کچھ کب اور کیسے شروع ہوا، آئیے تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا واقعی ایک عام مڈل کلاس شخص کو صرف لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے اپنی مالی حالت برباد کر دینی چاہیے؟ پاکستان میں پہلے شادیاں سادگی سے ہوتی تھی، گھر کے اندر سادہ سی تقریب، چند قریبی رشتہ دار اور ایک معمولی مگر پرتپاک کھانا۔ لیکن آج حالات مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ اب ایک مڈل کلاس خاندان کو شادی کرنے کے لیے 10 سے 20 لاکھ روپے کا بجٹ رکھنا پڑتا ہے، اور یہ خرچہ صرف کھانے یا ہال کا نہیں بلکہ اس میں مہنگے ڈیزائنر جوڑے، لگژری وینز اور پری ویڈنگ فوٹوگرافی جیسے غیر ضروری اخراجات بھی شامل ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہماری شادیاں واقعی خوشی کے لیے ہوتی ہیں یا صرف انسٹاگرام پر دکھانے کے لیے؟ آج کے دور میں شادی کی خوشی کم اور سوشل میڈیا شو آف زیادہ ہو گیا ہے۔ انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر پلیٹ فارمز پر مہنگی اور عالی شان شادیوں کی تصویر دیکھ کر عام خاندان بھی اسی معیار پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان گیلپ کے ایک سروے کے مطابق 70% پاکستانی خاندان صرف اس لیے شادی پر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں تاکہ انہیں کنجوس یا غریب نہ سمجھا جائے۔ عزت کا ایک الگ ہی مقابلہ چل رہا ہے جہاں دکھاوا سب سے اہم بن چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری عزت واقعی صرف مہنگے ہال، قیمتی لباس اور پرتکلف کھانوں پر منحصر ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی ویڈنگز انڈسٹری ایک ملٹی بلین ڈالر کا بزنس بن چکی ہے؟ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی شادیوں کی صنعت کا سالانہ ٹرن اوور 5 بلین ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ یہ ایک ایسا کاروبار بن چکا ہے جس میں ویڈنگ پلانرز، مشہور میک اپ آرٹسٹ اور ڈیسٹینیشن ویڈنگ پیکیجز شامل ہیں۔ یہ کاروبار لوگوں کے خواب کو مہنگی قیمت پر بیچ رہا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی شادی کسی پریوں کی کہانی جیسی ہو، لیکن اس کے لیے اکثر لوگ قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب واقعی ضروری ہے؟ شادی صرف دو لوگوں کا بندھن ہوتی ہے، لیکن اس کا مالی بوجھ صرف ایک طرف کیوں؟ پاکستانی معاشرے میں آج بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ دلہن کے گھر والے زیادہ خرچ کریں۔ جہیز، قیمتی تحائف اور مہنگی بارات کی ذمہ داری دلہن کے والدین پر ڈالی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 60% پاکستانی خاندان اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بچپن سے پیسے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا مالی بوجھ ہوگا۔ اگر کوئی خاندان سادگی اختیار کرے تو انہیں کنجوس کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کیا سادہ شادیاں ممکن نہیں؟ بالکل ممکن ہے۔ ملیشیا اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک میں حکومت سادہ شادیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے جہاں جوڑوں کو کم خرچ میں شادی کرنے پر مالی مراعات دی جاتی ہے۔ اگر ہمارے بڑے انفلوئنسرز اور سیلیبریٹیز سادہ شادیوں کو پروموٹ کریں تو یہ ایک نیا سماجی رجحان بن سکتا ہے۔ کیا ہر چیز انسٹاگرام پر ڈالنا ضروری ہے؟ ہم ہر چیز کو پرفیکٹ بنانے کے چکر میں شادیوں کو اتنا مہنگا بنا چکے ہیں کہ اصل خوشی کہیں کھو گئی ہے۔ اگر سوشل میڈیا کو کم اہمیت دی جائے تو شادیوں کا دباؤ کم ہو سکتا ہے۔ کیا واقعی شادی ایک عزت کا سوال ہے یا یہ ایک خوشی کا موقع ہونا چاہیے؟ شادی ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہر انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ والدین کو بھی سمجھنا ہوگا کہ غیر ضروری اخراجات ایک صحت مند زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا آپ اس سائیکل کو توڑنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں شادی کو اسٹیٹس سمبل بنانے کے بجائے اسے ایک سادہ اور بامانی سفر بنانا ہوگا۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ سادہ شادیاں عام ہو سکتی ہیں؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔